أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ عالم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمان زمین کی غیب کی چیزوں کو. انہ علیم بذات الصدور، وہی جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو، سینے کے بھیدوں کو. والذی جعلکم، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا. فمن کفر، جو کفر کرے ایمان نہ لائے، فعلیہ کفر، اس کے کفر کا وبال اسی کے سر پہ پڑے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کو کفر کرنا زیادہ نہیں کرے گا ان کے رب کے پاس، الا مقتن، ناراضگی کو ہی زیادہ کرے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر ان کے لیے خسارے کو زیادہ کرے گا. قل ارأیتم شرکاءکم الذین، اے نبی جی آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اپنے ان شرکاء کو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، پکارتے ہو. ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح،
تمہارے ان شریکوں نے کس چیز کو پیدا کیا زمین میں کچھ تو انہوں نے بنایا ہو، کچھ تو پیدا کیا ہو. ام لہم شرک فی السماوات، چلو زمین میں نہ بنا سکے، آسمانوں کے اندر ہی کوئی تھوڑا بہت کام کیا ہو، آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہو. ام آتیناہم کتابا، یہ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب بھیجی ہے اور وہ اسی کی دلیل بنا کر، واضح نشانی بنا کر لے کر پھرتے ہیں کہ ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، یہ ظالم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے جتنے وعدے کرتے ہیں ان سب کے وعدے دھوکہ ہیں، ان کا وعدہ، ان کا دھوکہ ان کو کوئی کام نہ دے گا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں کو رو کر کھڑا ہے اور زمینوں کو اپنی جگہ پہ اللہ نے روکے رکھا ہے. ان تزولا، ان کے ہل جانے سے پہلے، ان کے زائل ہو جانے سے پہلے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ آسمان و زمین گر جائیں، زمین ٹوٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائیں، ان امسکہما، تو کوئی بھی ان دونوں کو نہیں روکے گا. من احد من بعدی، اللہ کے بعد، اللہ ہی ان کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں. زلزلہ آ جائے کوئی نہیں سنبھال سکتا، آسمان گر جائے تو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا، صرف اللہ سنبھال سکتے ہیں. انہو کان حلیما غفورا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، بخشنے والے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، اپنی مضبوط قسمیں بنا کر، مضبوط اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. لئن جاءہم، انہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، قسمیں کھائی بھی تھی کہ اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آئے گا، لیکونن، تو یہ ہو جائیں گے، اہدا من احدی الامم، پہلی امتوں میں سب سے زیادہ حاجی نمازی بنیں گے. اگر کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت کی بات بتانے والا آئے گا تو یہ سب سے زیادہ ہدایت کی باتیں بھی کریں گے، ہدایت والے ہوں گے. کیا ہوا پھر؟ فلما جاءہم نذیر، جب ڈرانے والا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا، ما زادہم الا نفورا، تو بھاگنا ہی ان کا زیادہ ہوا، یہ حضور کے قریب نہ ہوئے. کیوں بھاگے؟ استکبارا فی الارض، زمین میں اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں. استکبار کا معنی تکبر طلب کرنا، اپنے آپ کو اچھا جاننا، زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر. ومکر السیئ، اور اپنی بری تدبیروں کی وجہ سے، اپنی بری چالوں کی وجہ سے، چالیں چلتے ہیں، اپنی بری چالوں کی وجہ سے انہوں نے حضور کی بات نہ مانی. ولا یحیق المکر السیئ، یاد رکھو یہ تمہاری بری چالیں جو ہیں یہ چالیں چلنے والوں پر ہی پڑتی ہیں، بری چالیں چلنے والوں پر ہی پڑتی ہیں، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرتی. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ انتظار نہیں کرتے مگر پہلے والوں کے طور و طریقے کا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو یاد رکھو جیسے اللہ نے پہلوں کو نہیں چھوڑا تو تمہیں اللہ کیسے چھوڑ دیں گے. اللہ اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرتے، اور آپ اللہ کی سنت کو کبھی بدلنے والا، تحویل کہتے ہیں پھرنے والا، کبھی پھرنے والا نہیں پائیں گے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے؟ فینظروا، ذرا گھوم کر دیکھیں تو صحیح، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان کے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. عاقبت کہتے ہیں انجام کو، ان کے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے، قوت والے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، کوئی چیز زمین و آسمان میں اللہ کو عاجز کرنے والی، مجبور کرنے والی نہیں ہے. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، قدیرہ، قدرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، باقی رہا مسئلہ پھر اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے، اللہ ان سے سزا کیوں نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں، یؤاخذ کا معنی مواخذہ کرنا، کبھی کچھ غلطیاں اگنور کی جاتی ہیں، چھپا دیا جاتا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، دفعہ مارو، کچھ نہیں، پھر انتظار کر لو، اور دیکھ لو، اور دیکھ لو، انتظار کرو تھوڑا سا. فرمایا کہ اگر اللہ ان کی بیماریاں اور اللہ ان کی بری تدبیریں، ان کی بری چالوں کی وجہ سے اللہ ان کو اگر پکڑنا شروع کر دے، بما کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، پھر تو زمین کے اوپر کوئی ایک جانور بھی باقی نہ رہے.
کوئی ایک چلنے والا بھی باقی نہ رہے، اگر صرف برائی کی وجہ سے اللہ پاک پکڑنا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ کا دستور ہے، وہ دستور کیا ہے؟ یؤخرہم، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، کرتے رہو، ہم بھی تمہیں دیکھتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں تم کتنا چلتے ہو۔ یؤخرہم الی اجل مسمی، ایک مدت مقرر تک اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ اللہ کی ڈھیل کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ کی مدت آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں، سارے کے سارے بندے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی قوت میں۔ بس میرے عزیز دوستو، بڑی کام کی باتیں اس رکوع کے اندر بھی ہیں، ویسے تو پورا قرآن ہی حکمت والا ہے، اور میرے آپ کی ہدایت، میرے آپ کی سمجھ بوجھ کے لیے، مجھے آپ کو رشد ہدایت پر لانے کے لیے قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک آیت کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہے، اور جو نصیحت حاصل نہ کریں ان کے لیے لمبی چوڑی بھی سناتے رہیں، ان کے لیے آپ لمبی چوڑی تقریریں کریں تو ان کو کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے جو مجموعہ ہیں وہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے نصیحت والا بنایا ہے، اس میں نصیحت آموز چیزیں ہیں، نصیحت آموز واقعات ہیں۔ اللہ بار بار چھوٹی چھوٹی اشارے کرتے ہیں الفاظوں کے ذریعے سے، جو ہر انسان کو اپنے دل پہ سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ پاک مجھ سے کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے کس چیز کو چاہ رہے ہیں۔ جو انسان سمجھ جاتا ہے وہ ترقی کر لیتا ہے، جو میرے عزیز دوستوں نہیں سمجھتا وہ راستے میں الجھ جاتا ہے، پھر ان الجھنوں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کیا لوگوں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان زمین کے غیب جاننے والا ہے، یہ اللہ نے کلی بتا دیا، آسمان کا زمین کا پورا غیب وہ اللہ کو معلوم ہے، کسی نبی کو نہیں پتا۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ وہ سارا کا سارا غیب جانتا ہے، اس آدمی نے شرک کیا۔ ساری دنیا کا سارا غیب اللہ جانتے ہیں، باقی رہا مسئلہ اللہ نے نبیوں کو بھی غیب بتایا، اللہ نے نبیوں کو غیب بتایا ہے۔ جیسے آج ہم پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے بارے میں کہ پہلے نبیوں کو تھوڑے تھوڑے معجزے دیے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کو اللہ نے 3000 معجزے دیے، ایک میں 1200 کا ذکر ہے، ایک میں 1000 کا ذکر ہے، 2400 کا ذکر ہے۔ 3000 معجزے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کی۔ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسی خرق عادت چیز جو لوگوں کو سمجھنا آئے، اللہ پاک کسی بندے کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہرات زہران مقام پہ ہیں، یہ مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، 16 میل کے قریب، وہاں پر سفر کر رہے تھے، رکے، وضو کا پانی مانگا، وضو کا پانی نہیں ہے، چھوٹا سا پیالہ منگوایا، پیالہ منگوا کر کہا کہ اچھا میرے سامنے رکھو، اپنا دست مبارک پیش میں رکھ دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کی انگلیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا تھا، ینبع الماء، پانی پھوٹ رہا تھا حضور کی انگلیوں کے اندر سے۔ اب اس میں دو مطلب بیان کیے ہیں، یا تو جب حضور نے ہاتھ رکھا حضور کی انگلیوں کے اندر سے پانی نکلا جو چشموں کی صورت میں تھا، اتنی شدت کی مقدار میں نکلا، یا جب حضور نے اس پانی کے اندر ہاتھ رکھا تو حضور کے ہاتھ کی وجہ سے وہ پانی پڑنا شروع ہو گیا۔ تو پوچھا استاد سے، حضرت ابو قتادہ یہ شاگرد ہیں حضرت انس کے یا ناقل ہیں، ان سے پوچھا استاد جی یہ بتائیں کہ کتنے آدمی تھے؟ تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے 300 سے زیادہ تھے، 300 سے زیادہ لوگ تھے۔ اتنا پیالہ تھا جس میں ہاتھ میں حضور نے، جس کے اندر حضور نے ہاتھ رکھا، پانی نکلنا شروع ہوا۔ فرماتے ہیں کہ سب نے وضو بھی کر لیا، سب نے پانی بھی پی لیا، سب نے پانی بھی پی لیا، سب نے وضو بھی کر لیا۔ تو 3000 کے قریب اللہ نے معجزے ظاہر کیے، اللہ نے اپنے نبی کو غیب بتایا ہے۔ اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ جتنا غیب حضور کو پتا تھا شاید پہلے کسی نبی کو نہ پتا ہو۔ 24000 مرتبہ وحی حضور پہ نازل ہوئی ہے، 23 سالوں کے اندر 24000 مرتبہ وحی نازل ہوئی حضور کے اوپر۔ تو جتنا غیب اللہ نے حضور کو بتایا کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ حضور سارا غیب جانتے تھے، حضور کو ہر چیز کا پتا تھا، آسمانوں کا پتا تھا، زمین کا پتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو آسمان زمین کا غیب جاننے والا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا بتایا اللہ نے اس کو بتایا، کسی کو زیادہ بتایا، کسی کو تھوڑا بتایا، کسی کو کم بتایا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کسی نبی کو کسی پہ فضیلت نہ دیا کرو، تمہیں کیا پتا کہ میں کل جب اٹھ کے جاؤں گا تو اچانک میری نظر پڑے گی کہ حضرت موسیٰ پہلے وہاں پر کھڑے ہوں گے اور مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس پر قبر پھٹے گی، قبر مجھ سے نکالا جائے گا اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے گا، تو سامنے حضرت موسیٰ کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان پر گوشی بھی تاری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے،
یا جو کوہ طور کے اوپر تجلی پڑی تھی اس وقت کی جو بے ہوشی تھی ہو سکتا ہے کہ اس عالم کے لیے کافی ہو گئی تھی، لیکن حضور کا مقام اللہ نے سب سے بڑھ کر بنایا، سارے نبیوں کے صف کے اندر کھڑا کیا گیا، سب کی جماعت بھی کرائی گئی، سب کو بتایا گیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، کہ آج شہادت دو، آج گواہی دو کہ محمد کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ بشر اللہ نے بنایا لیکن نوری لے کر جا رہے ہیں اور زمین سے اٹھا کر عرش معلیٰ کے قریب لے گئے۔ ایک مقام آیا، جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آگے ایسے نہیں جا سکتے، آگے تھوڑا سا جائیں گے پر جل جائیں گے، آگے آپ کا مقام ہے، آپ جانے اللہ جانے۔ فرمایا کہ وہ نور کا مقام تھا جہاں پر نوری بھی پیچھے رہ گئے۔ عربی میں دو قسم کے نور کا ذکر ہے، ایک کو نور کہتے ہیں، ایک کو ضوء کہتے ہیں، ضوءً اس کو بھی روشنی کہتے ہیں، نور کو بھی نور کہتے ہیں ضوء وہ روشنی ہے جس کے اندر پردہ کوئی نہیں ہے، کہ جو بغیر پردے کے ہو۔ اللہ نے حضور کو بغیر پردے کے سامنے کھڑا کیا، اللہ نے حضور کی آنکھیں دنیا سے دنیا والی روشنی نکال کر آخرت والی روشنی حضور کی آنکھوں میں ڈال دی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پاس بٹھا لیا گیا، ایک بارش کے قریب بٹھا کر اللہ نے اپنی شریعت کو نازل کیا، اپنے احکامات کو نازل کیا۔ اس محبت کے عالم کا کیا ہوگا کہ جب دو محبوب اللہ محبت کرنے والے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سامنے بٹھا کر نوریوں کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ پاک اپنے نبی کو شریعتیں دے رہے، قرآن دے رہے۔ اللہ نے وہاں پر نماز دی ہے، اللہ نے نماز زمین پر نہیں دی ہے۔ اتنی بڑی عبادت اللہ نے آسمان پہ بلا کے دی ہے کہ میرے نبی جی 50 نمازیں لے جاؤ۔ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے کہ جائیے واپس اللہ سے کہیے میری امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے، 5 رہ گئی۔ تو پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اور چلے جائیے، کم کرا لیجیے۔ وَقَدْ جَرَّبْتُ أُمَّتِي، میں نے بھی امت کو بڑا آزمایا ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں، آپ کی امت سستی کر کے اللہ کی نافرمان بنے گی، چلو 1-2 نمازیں ہوں گی تو کافی ہو جائیں گی۔ اور میں کہ استغفر اللہ، اب تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میری امت اتنا تو کر لے گی جو 5 نمازیں تو پڑھ لیا کرے گی۔ تو شریعت وہاں ملی، نماز وہاں ملی، نماز زمین میں نہیں ملی ہے، نماز اللہ نے مقدس مقام اپنے قریب بلا کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو نماز میں کمی نہ کی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، اب زمین میں جانشین اللہ نے بنا دیا ہے، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا کفر اسی کے سر پر وبال بنے گا، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگوں کو بلاتے ہو ذرا ان کے بارے میں یہ تو سوچو آج تک انہوں نے اللہ کے مقابلے کے اندر زمین و آسمان میں کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں تدبیریں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یہ جتنی مرضی چالیں چلیں، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، جب خدا نے آپ کو عزت دینی ہے ان کی بری تدبیریں، ان کی بری چالیں کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی سب کی تدبیریں اللہ ان کو رائگاں کر دیں گے، اللہ ان کو پست و ذلیل کر دیں گے۔ اللہ کے ہاں وہ لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں جن کی زبان، جن کا دل ایک ہوا کرتا ہے، زبان بھی صاف، جن کا دل بھی صاف، اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، عداوت نہیں رکھتے۔ دل میں وہی آتا ہے جو زبان میں آتا ہے، زبان میں وہی ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو۔ فرمایا کہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو زبان پہ ایک ہوتا ہے، وہی والا کردار ادا کرتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ ایمان والا فرمایا کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا زبان دل کا ایک ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ہر حال کے اندر اپنا کردار وہ اللہ کو سامنے رکھ کے کیا کرتا ہے کہ میرے مولا میں نے تمہیں جان دینی، میں نے دنیا کے لیے جینا مرنا نہیں ہے، جب آپ کے لیے میں نے آنا ہے، آئی تو میرا کچھ حال، میری باتیں چھپ جائیں گی، لیکن کل قیامت میں اللہ پاک سب کے سامنے کر دیں گے میرے بندے یہ تیرا حال تھا جو ظاہر میں کچھ اور ہوا کرتا تھا، پیڑ پیچھے کچھ اور ہوا کرتا تھا، ایک جیسا بن کے آ جاتا، تیرے لیے حالات کم پڑ جاتے، تنگ پڑ جاتے، تجھے تھوڑا کچھ ملا کرتا، لیکن تیری وہ کامیابی میری نظروں کے اندر بڑھ جاتی، اور تجھے پتہ ہے میں تیرے لیے کتنی بڑی جنت بناتا، وہ جنت دیکھ تیری وہ جنت بنتی جس کے اندر سارے کے سارے موتی ہیں، جواہرات ہیں، جن کے اندر چاروں طرف سے انعام ہی انعام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے یہ سکھایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ان کفار مکہ کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب حضور سے مکر و فریب کرنے والے تھے، سامنے آتے تو کچھ اور ہوتے، پیٹھ پیچھے جاتے کچھ اور ہو جاتے، حضور سے تدبیریں کرتے، حضور سے چالیں کھیلتے، چالیں کھیل کر بیٹیوں کو طلاقیں بھی دے دی، چالیں کھیل کر شیب ابی طالب میں بند کرا دیا، حضور کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہر حال میں۔ حالانکہ حضور کی بعثت سے پہلے یہ اس نبی کا انتظار کرتے تھے، یہودی عیسائیوں کو جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ان کی کتابوں میں پڑھا ہے
کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آیا نا، ہم ان کی طرح مکر و فریب نہیں کریں گے، چالیں نہیں کریں گے، ہم اس نبی کے ساتھ بالکل صاف دل ہو کر چلیں گے اور صاف دل ہو کر ساتھ رہیں گے۔ تو میں کہ وقت آیا جب وہ نبی آیا، اچانک سارے بدل گئے، انہی کی طرح ان سے بدتر ہو گئے، حضور کو تکلیف دینے پر آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستایا جو آج تک کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ سب بیٹھا ہے اوپر، اللہ سب دیکھ رہا ہے بندوں کے معاملہ، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا گھر میں، نیچے کیا ہو رہا ہے سارا کچھ اس کو پتا ہوتا ہے، سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آج کل کا تھوڑا سا وہ کیمرہ سسٹم ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کون گھر میں آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کیمروں سے بڑا کیمرہ اللہ کا موجود ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ پاک تمہاری ان بری حرکتوں کی وجہ سے پکڑنا شروع ہو جائے، پھر تو روئے زمین پہ ایک بندہ بھی نہ بچے۔ اللہ تو سب کے حالات پتہ ہے نا، اللہ تو سب جانتے بھی ہیں۔ اگر اللہ پاک چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ پکڑنا شروع کر دیں، پھر تو کوئی بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ کے ایک ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، شاید میرا بندہ آج بھی واپس آ جائے، شاید آج بھی آ کر توبہ کر لے، شاید آج بھی آ کر ندامت کے ساتھ دو آنسو نکال لے، میں پھر بھی اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو نادان ہے، میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں، میں بڑا ہوں۔ وہ بڑے ہونے کا کردار یا وہ بڑے ہونے کی عظمت نہیں جانتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بڑے کا کردار کیا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے، اور ان کی غلطیوں کو اگنور کرتا ہے، دیکھتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کر رہے ہیں ندانیاں ہی کر رہے ہیں نا، چلو کوئی بات نہیں، کل ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے، انتظار کرتا رہتا ہے، ان کے بھلے کے لیے کرتا رہتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، یعنی ان کی بہتری کے لیے کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک بھی انسان کی بہتری اگر نہ سوچیں، اگر اللہ کو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، اللہ کو جانوروں کا خیال نہ ہوتا، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، تمہاری غیبت اور تمہارے بغض و عداوت کی وجہ سے ایسے تمہیں انجام دیتا، ایسے سزائے دیتا کہ تمہیں سور و خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیتا، اللہ تمہیں سور و خنزیر میں بدل دیتا، اگر اللہ کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا خیال نہ ہوتا۔ ان بیچارے بے جان لوگوں کا کیا قصور ہے، ان بے جان چیزوں کا کیا قصور ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں، یؤخرهم الی اجل مسمى، اللہ ڈھیل دیتے ہیں کہ مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس وقت کو ٹال نہیں سکتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستوں، زبان دل کو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں، اور بس معاملہ اللہ کے لیے کر دیں، کہ اپنا ہر معاملہ بس اللہ کے لیے کر دیں۔ جب آپ اللہ کے بندے ہیں تو ظاہر میں باطن میں جو کچھ بھی ہے اللہ پاک آپ کی طرف سے کفیل بن جائے گی، اللہ غیب کے خزانوں سے سارا کچھ میرا آپ کے لیے میسر کر دے۔ فرمایا کہ ایسی جگہوں سے اللہ روزی دیتے ہیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ، جہاں سے اللہ پاک وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ تھوڑا سے اہموں کو یہ تو دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، یہ صبح صبح نکلتے ہیں گھروں سے، ان کو کیا پتہ ہے کہ دانہ کہاں پڑا ہوا ہے، پانی کہاں ملنا ہے، صبح صبح نکلتے ہیں اور نکل کر چلے جاتے ہیں، جب شام میں واپس آتے ہیں تو پوٹے بھرے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روزی لے کر آتے ہیں، ساری چیزیں وہ لے کر آتے ہیں، اللہ پاک سب کو کھلاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے ہی چونکہ اوپر والے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم عبادت میں اپنے آپ کو پورا کر دو، میں تیری روزی کے اندر تمہیں پورا کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں عبادت میں لگنے والا بنائے اور اپنی آخرت کی فکر سوچ ہر وقت کرنے والا بنائے۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، چند دن کی ہے، آخرت کی زندگی بہت طویل ہے، اس طویل زندگی کے لیے اس عمل میں لگنے کی میری آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل صالح میں کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا